حامل القرآن. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. حضرات گرامی، آپ کو یاد ہوگا کہ سیرت النبی کا مطالعہ کرتے ہوئے ہم غزوہ بدر تک پہنچے تھے کہ سن 2 ہجری کے رمضان میں غزوہ بدر واقع ہوا، اور یہ کفر اور اسلام کے درمیان پہلا بڑا معرکہ تھا. اس کی وجوہات کو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف آوری کے 6 ماہ بعد ایک سلسلہ شروع کیا کہ آپ نے فوجی مہمیں روانہ کرنے شروع کر دیں، اور قریش کو یہ احساس دلایا کہ میں زندہ ہوں اور میں تمہاری شاہراہ بھی کاٹ سکتا ہوں، تجارتی شاہراہ، اور میں تمہیں پولیٹیکلی بھی آئسولیٹ کر سکتا ہوں. اس پر قریش بالکل صحیح سمجھے اور انہوں نے ریٹیلیٹ کیا اور ایک قافلہ بھیجا ابو سفیان کی قیادت میں، اور طے کیا کہ اس سے جو آمدنی ہوگی اس سے مسلمانوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے ہم استعمال کریں گے. معاذ اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی خبر ہوئی، آپ نے بھی اس قافلے کو روکنے کا فیصلہ فرمایا. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کچھ اور تھی. 2 دن پہلے وہ مدینے کے آس پاس سے نکل گیا، آپ نے وہیں پر قیام فرمایا، واپسی کا انتظار کیا، اور ادھر جب اطلاع پہنچی قریش کو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قافلے کا پیچھا کیا ہے، تو غصے سے آگ بگولا ہو گئے اور 1000 کا لشکر لے کر آ گئے لڑنے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچا دی کہ آپ جس طرف بھی ہاتھ ڈالیں گے، جس سے بھی مقابلہ کریں گے، ہم آپ کو فتح دیں گے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں 1000 کے لشکر کے ساتھ لڑنے کا پروگرام بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے وعدے کے مطابق آپ کو فتح نصیب فرمائی. 70 بڑے سردار قریش کے وہ اس میں مارے گئے. صرف کل 14 مسلمان شہید ہوئے 13 موقع پر، اور 1 صحابی واپس مدینہ جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہوئے. قریش کے اندر بہت غم و غصہ تھا، یعنی قریش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں شکست کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. پورے عرب میں دھاک بیٹھ گئی، اور ان کی بے حد بے عزتی ہوئی کہ وہ مٹھی بھر لوگوں سے جو بے دست و پا بھی تھے، بے سر و سامان بھی تھے، ان سے ہار گئے، اور ان کے ٹاپ لیڈرشپ ساری کی ساری جو ہے وہ واصل جہنم ہو گئی. لہذا اگلے ہی سال یعنی ایگزیکٹ 13 ماہ کے بعد رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا ہے، اور شوال سن 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے.
تو آپ نے حسب معمول مشورہ فرمایا۔ غزوہ بدر میں جو مٹھی بھر مسلمان تھے، 314 کل تھے، وہ عام روایات میں 313 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ فرمایا تو اس پچھلی جو ایکسپیرینس تھا اس کی بنیاد پر صحابہ کرام میں بے حد جوش و جذبہ تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بدر والوں کے جو بدر میں لڑے تھے پچھلے اگلے سب گناہ معاف کر دیے۔ اور یہ اتنی بڑی خوشخبری تھی کہ ہر مسلمان یہ چاہتا تھا کہ جو غزوہ بدر میں شامل نہیں ہوا تھا اب شامل ہو جائے تو شاید اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ بخش دے۔ جو انسان کی زندگی کا اصل مقصد دین کی روح سے ہے وہ کیا ہے؟ قیامت میں کامیاب ہو جانا۔ یہ دنیا تو امتحان کی جگہ ہے، اصل وہ ہے۔ تو صحابہ کرام نے خاص طور پر نوجوانوں نے اور وہ جو بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے انہیں بہت بڑھ چڑھ کر زور دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمیں باہر جا کے لڑنا چاہیے۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی کہ ہمیں اندر رہ کر لڑنا چاہیے، اور الرحیق المختوم کے مصنف نے اپنی رائے دی ہے اس پر کہ غالباً آپ کے پیش نظر یہ ہوگا کہ ہماری تعداد کم ہے، نیچے مرد جو ہیں وہ 10 لڑائی کریں گے اور اوپر سے عورتیں اور بچے پتھر ماریں گے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اس موقع پر منافقوں کے سردار عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہی تھی کہ ہمیں اندر رہ کر لڑنا چاہیے۔ اس نے تو باقاعدہ دلیل بھی دی کہ ہم سنز آف دا سوائل ہیں، یہیں کے رہنے والے ہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اندر رہ کر لڑے ہیں ہم نے فتح پائی ہے، اور جب بھی باہر جا کر لڑے ہیں ہم نے شکست کھائی ہے۔ لہذا اس نے کہا کہ ہم اندر رہ کر لڑنا چاہیے۔ اگرچہ اس پر بھی الرحیق المختوم میں جو تبصرہ کیا ہے مولانا مبارک بری صاحب نے وہ یہ ہے کہ غالباً اس کے پیش نظر یہ ہوگا کہ مسلمان جو ہیں وہ لڑیں گے اور ہم پیچھے سے چھرا گھونپیں گے انہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مشورے کے بعد اٹھ کر اندر تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر آ گئے۔ جب آپ اندر تشریف لے گئے تو سینئر صحابہ نے نوجوان صحابہ کو اور دوسرے صحابہ جو بہت ہی بڑھ چڑھ کر بات کر رہے تھے انہیں بڑا ڈانٹا کہ تمہیں عقل ہے تمہارے اندر کوئی؟ جب تم دیکھ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا رجحان اندر رہ کے جنگ کرنے کا ہے تو تمہیں بس اپنی ایک رائے دے دینی چاہیے تھی اور کہنا چاہیے تھا کہ اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں، جو بھی آپ فیصلہ فرمائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے زرہ پہن کر تو صحابہ نے معذرت کی کہ اللہ کے رسول آپ اپنا جو بھی فیصلہ ہے اس کو نافذ کریں، ہماری تو رائے تھی، جو بھی آپ کہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نبی کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ زرہ پہن کر فوجی لباس پہن کر لڑائی لڑے بغیر اتار دے، لہذا اب باہر جا کر لڑائی ہوگی۔ عبداللہ ابن ابی نے جب آپ نے یہ فیصلہ فرمایا تو اس نے فوراً کہا کہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ جاتے ہیں، پتہ وتہ ہے کچھ نہیں، اور خودکشی کرنے چلے ہیں۔ اور اس نے باقاعدہ لابنگ کی مدینے کے اندر، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب 1000 کی فوج لے کر 1000 کا لشکر لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکلے احد کی طرف جانے کے لیے تو راستے میں عبداللہ ابن ابی 300 افراد کو لے کر علیحدہ ہو گیا۔ بہت بڑی فگر ہے، 1/3 تقریباً جو ہے وہ علیحدہ ہو گئے 1000 میں سے 300 افراد۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا اور آپ پہلے پہنچ گئے بدر کے میدان میں، تو آپ نے جگہ کا تعین کیا اور آپ نے احد پہاڑ کو اپنے پیچھے کر لیا۔ یہ بڑی اسٹریٹجک موو تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر سکے، اور ارد گرد آپ نے نظر دوڑائی تو آپ کو نظر آیا کہ اس پہاڑ کے بعد ایک درہ ہے، اس کے بعد ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ تو آپ کی جو دور اندیشی تھی اس نے یہ محسوس کیا کہ یہاں سے حملہ ہو سکتا ہے، لہذا اس چھوٹی پہاڑی پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز کھڑے کیے، ان کا ایک کمانڈر مقرر کیا اور انہیں کہا کہ تم یہاں سے نہ ہلنا، خواہ تم دیکھو کہ ہم سب
شہید ہو گئے ہیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو پہلے ہی حلے میں کفار شکست کھا گئے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور انہیں بھاگنا شروع کر دیا میدان سے، اور بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا ایز اف دا وار واز اوور۔ اب اوپر جو 50 تیر انداز کھڑے تھے ان میں سے 35 افراد نے اپنے کمانڈر سے کہا کہ چلو نیچے چلیں، پھر ہم نیچے۔ انہوں نے کہا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا تھا کہ تم ہر صورت یہاں سے نہ ہلنا، کسی بھی صورت۔ انہوں نے کہا کہ تم خامخواہ چودھری بنے ہوئے ہو، اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اگر ہم شکست کھا جائیں اور پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہوں تب یہاں سے نہ ہلنا۔ 35 افراد اتر کے نیچے چلے گئے، اب اوپر پہاڑی پر رہ گئے صرف 15 افراد۔ اچھا، ادھر سے خالد ابن ولید جو ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور بڑے ماہر کمانڈر تھے، وہ ایک گھڑ سوار دستہ کیولری لے کر کھڑے تھے پہاڑی کے پیچھے، اور وہ اسی انتظار میں تھے کہ کب یہ ہلیں یہاں سے اور میں پیچھے سے حملہ کروں۔ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں بیس مباحثہ اوپر ہو رہا ہے، 35 افراد جو ہی نیچے اترے، اوپر 15 رہ گئے، تو یہ گھڑ سوار دستہ دوڑاتے ہوئے گھوڑوں کو اندازہ لگائیے ان کی مہارت کا کہ تیز دوڑاتے ہوئے گھوڑوں پر سوار انہوں نے نیچے سے تیر برسائے اور ان 15 میں سے 14 کو شہید کر دیا۔ صرف ایک صحابی بچے جنہوں نے نیچے آ کر ساری تفصیل بتائی، لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ان کا جرم۔ قرآن مجید میں ہے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر، ان سے درگزر کرو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو اور ان سے مشورہ کرو۔ لہذا ان کے خلاف کوئی ایکشن 35 افراد کے خلاف نہیں ہوا۔ لیکن جب اچانک پیچھے سے حملہ ہو گیا، مسلمان بے خبر تھے، ڈھیلے پڑ چکے تھے، تو اس وقت بھگدڑ مچ گئی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاری زخم آئے، آپ کا چہرہ مبارک سے خون کا فوارہ چھوٹا، آپ کی رخسار کی ہڈی کا فریکچر ہوا، یہ سب کچھ ہوا۔ لیکن فائنلی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پہاڑ کے اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے، اور یوں یہ جنگ جو تھی اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، جن میں حضرت مصعب بن عمیر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، کہ جن کا خاص پیار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور خاندان بنو ہاشم میں سے پہلے بڑے تھے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ آپ کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، ہم عمر تھے، دوست بھی تھے۔ ان ہوتا ہے نا بعض کا چچا بھتیجا جو ہے وہ ہم عمر ہوتے ہیں، کئی دفعہ چچا جو ہے وہ عمر میں چھوٹا ہوتا ہے اور بھتیجا بڑا ہوتا ہے، تو اس قسم کے معاملے میں وہ بڑی دوستی ہوتی ہے ان کی، رشتہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، دوستی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سارے معاملات تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ کے درمیان، لہذا حضرت حمزہ کو بے حد دکھ ہوا۔ یہاں ایک بات جو ہے وہ سمجھنے کی ہے کہ ٹیکنیکل بات ہے کہ اگر آپ غور کریں کہ وہ جو 300 افراد نکل کر گئے تھے وہ مدینے میں بیٹھ کے کیا کرتے رہے ہوں گے، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ آئی بلیو کہ وہ بیٹھے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ مسلمان ہار کے آئیں، شکست کھا کے آئیں، پھر ہم انہیں کہیں گے کیوں جی لے لے جے سوال۔ یہ ٹپیکل ہے پکچر کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے ایون کسی آرگنائزیشن کے ساتھ سینئر نہ ہو، سیریس نہ ہو، سنسیئر نہ ہو، تو پھر اس کی بات نہ مانی جائے تو وٹ کھا کے بیٹھا رہتا ہے کہ اچھا دیکھ لیں گے کس طرح فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ٹپیکل چیز ہے جس کو ہمیں ان پرنسپل سمجھنا چاہیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت میں بھی منافقین کا ایک کردار ہے سیرت النبی میں۔ اگر ہم اس کردار کو نہیں سمجھیں گے تو سیرت النبی جو ہے اس کے فہم میں کوئی نہ کوئی کمی رہ جائے گی۔ تو اس میں عبداللہ ابن ابی کا ایک کردار تھا۔ عبداللہ ابن ابی کیوں منافق بنا اس کی وجہ میں غالباً عرض کر چکا ہوں کہ یہ مدینے کا بڑا مالدار سردار تھا، خزرجی تھا، بڑا انفلوئنشل آدمی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینے والوں نے اسے مدینے کا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا اور اس کا تاج بھی تیار ہو چکا تھا،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے. نتیجہ کیا نکلا کہ اس سے وہ برداشت نہیں ہوا، حسد کھا گیا اس کو، اور یہ ساری زندگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھاتا رہا، آپ کی لیگ پولنگ کی کوشش کرتا رہا، آپ کی شخصیت کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کرتا رہا. تو یہ بھی ایک کردار ہے جسے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جب کوئی شخص کسی منصب جو کہ اس نے اپنے ذہن میں بنا لیا ہو، اس کو اس منصب پر نہ بٹھایا جائے یا اس کو کسی منصب سے ہٹا دیا جائے تو اس کا ریئیکشن بڑا شدید ہوتا ہے. اگر تو تزکیہ ہوا ہو انسان کا تو پھر انسان اس کو ہضم کرتا ہے، ورنہ پورے کی پوری آرگنائزیشن کے لیے وہ شخص جو ہے وہ ایک بم بن جاتا ہے کہ جس کے پھٹنے کا کسی بھی وقت اندیشہ ہوتا ہے، اور جب بم پھٹتا ہے تو آپ کو معلوم ہے بہت تباہی آتی ہے. جاتے ہوئے ابو سفیان کہہ کر گئے کہ اگلے سال پھر ملاقات ہوگی. اس دوران بھی ایک انہوں نے کوشش کی ہے انفرادی سطح پر، ابو سفیان نے کوشش کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی. اور پھر اگلے سال ابو سفیان ایک فوج لے کر آیا ہے، لیکن راستے ہی میں کچھ ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رعب ڈال دیا کہ راستے ہی سے واپس چلا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے سے نکل کر آئے ہیں اس خیال سے کہ شاید وہ دوبارہ حملہ آور ہوں، لیکن وہ بات ہوئی نہیں. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ مدینے میں یہودی بھی آباد تھے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ یہودی آخری نبی کا ساتھ دینے کے لیے ان کے صحابہ بننے کے لیے آئے تھے. اس لیے کہ تورات اور انجیل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف یہ کہ خبر تھی بلکہ زمانے کا بھی تعین تھا، اور انہوں نے اپنی کتابوں سے پڑھا تھا، اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ آخری نبی کے ظہور کا وقت ہو گیا ہے اور آخری نبی کھجوروں کی سرزمین میں تشریف لائیں گے. وہ یہ ازمپشن لیے ہوئے تھے کہ 2500 سال سے نبوت ہمارے خاندان میں ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، پھر یعقوب علیہ السلام بھی نبی، اور پھر اس کے بعد سارے اسی خاندان کے اندر نبی آئے ہیں. لیکن 2500 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے آخری نبی جو تھا وہ بنی اسماعیل کی قسمت میں لکھا تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے. اور یہ جو ہمارے ہاں پنجابی جو کلچر ہے اس کے اندر شریکہ اب ذہن میں لائیں کہ یہ شریک کون ہوتے ہیں؟ دادا کی اولاد، یعنی چچا تایا کے بیٹے جو ہیں وہ اصل میں خاندانی سٹیٹس کے اعتبار سے برابر ہوتے ہیں، تو وہ شریک ہوتے ہیں. تو بنی اسرائیل نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے سے صرف اس لیے انکار کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے، اور وہ یہ اعزاز کسی بھی صورت بنی اسماعیل کو دینا نہیں چاہتے تھے. یہ ازیوم کرتے تھے کہ ہم ہی میں سے ہوگا، لہذا وہ یہاں آ کر آباد ہوئے تھے آخری نبی کا استقبال کرنے کے لیے. لیکن ان کی قسمت میں آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننا نہیں تھا، ان کی مخالفت کرنا تھا، لہذا انہوں نے مخالفت کی. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ تشریف لاتے ہی جو 3 کام کیے تھے ان کو یاد کیجئے. مسجد نبوی تعمیر کی، مسلمانوں کے درمیان مواخات بھائی چارہ قائم کیا، اور یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کیا. اس معاہدے میں 3 بڑے جو یہودی قبائل تھے جو عین مدینے میں آباد تھے وہ اس معاہدے میں بندھے گئے تھے. تو اب ان کے اندر شرارت تو تھی، لہذا 2 قبیلے جو تھے ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ بدر کیا. تفصیلات میں نہیں جاتا کہ چونکہ میثاق مدینہ میں یہ بات طے تھی کہ جب جو بھی انٹر ٹرائب ڈسپیوٹ ہوگا اس میں فائنل فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. تو آپ ایک قبیلے میں گئے، کوئی دیت کا معاملہ تھا، خون بہا کا معاملہ تھا، اس کو سیٹل کرنے کے لیے. تو انہوں نے کہا آپ یہاں تشریف رکھیں، بس ہم ابھی آتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں بیٹھ کے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار کے سائے میں ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. حضرت ابوبکر حضرت عمر بھی آپ کے ساتھ تھے، غالباً حضرت علی بھی تھے. تو آپ نے وہاں قیام فرمایا تو آپ کو وہی سے
خبر دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ تمہارے اوپر کو بھاری پتھر پھینکنے والے ہیں اوپر سے، تو تم یہاں سے چلے جاؤ۔ تو نبی کے وسلم ایک دم وہاں سے اٹھ پڑے اور صحابہ بھی ساتھ ہی اٹھ پڑے، اور راستے میں آپ نے بتایا کہ انہوں نے اوپر سے پتھر پھینکنے کا پروگرام بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی ہے اس لیے میں آ گیا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قبیلے کا محاصرہ کیا اور آخر انہیں ہتھیار ڈالے۔ اب عبداللہ ابن ابی آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ ہمارے حلیف ہیں خزرج کے، لہذا ان کے ساتھ تم نرم معاملہ کرنا، اور بڑی انسلٹ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے گریبان پر ہاتھ ڈالا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کمال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل، ہر ایکشن صحیح بھی ہے اور ٹائملی بھی ہے، یعنی زندگی میں دونوں کام جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلانے ہوتے ہیں۔ کب اگنور کرنا ہے، کب ایکشن لینا ہے، کب درگزر کرنی ہے، کب پکڑنا ہے، یہ ہوتا ہے انسان کی زندگی کا۔ مثلا بچوں کا پالنا ہے، بچوں کی پرورش کرنی ہے، تو ماں باپ کے ذمے شفقت بھی ہے، محبت بھی ہے کہ بچوں کو پیار بھی دیں، لیکن اگر صرف پیار ہی دیتے رہیں گے تو بھی بچے بگڑ جائیں گے۔ اور بعض والدین بہت زیادہ ڈسپلن بنانا چاہتے ہیں بچوں کو اور بہت سختی کرتے ہیں، تب بھی بچوں کے اندر ریئیکشن پیدا ہوتا ہے۔ تو ہر وقت ڈانٹنا یہ بھی درست نہیں ہوتا، اور ہر وقت پیار کرنا یہ بھی درست نہیں ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ ایک کمال کی چیز دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک کام کیا ہے، دوسرے موقع پر وہ کام نہیں کیا۔ صلح حدیبیہ کمال کی چیز ہے کہ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر دب کر صلح کر رہے ہیں، ان کی ہر شرط مانتے جا رہے ہیں، ہر شرط مانتے جا رہے ہیں، ہر شرط مانتے جا رہے ہیں، لیکن سن 7 ہجری میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے عمرہ قضا ادا کر دیا، یہ بعد میں آئے گی تفصیل، لیکن صرف ابھی اس کو ٹانگ لیجیے یہاں پر، تو انہوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، یعنی اس میں طے پایا تھا کہ کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا چاہے تو محمد سے دوستی کر لے صلی اللہ علیہ وسلم یا قریش سے دوستی کر لے۔ تو قریش کا ایک حلیف قبیلہ تھا، ان کا الائی قبیلہ تھا بنو بکر، اور اس کی دشمنی تھی بنو خزاعہ کے ساتھ۔ تو یہ معاہدہ ہوتا ہی بنو خزاعہ نے بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر لی۔ قریش کو بڑا وٹ تھا، ہماری مجبوری تھی کہ ہم نے کچھ تو دینا ہی تھا، تو ہم نے یہ شک رکھ دی اس میں کہ کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا عرب کا چاہے تو محمد کی دوستی کر لے اور چاہے تو قریش سے دوستی کر لے، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہے کہ وہ آزاد ہو گئے۔ We'll teach them a lesson۔ تو انہوں نے بنو بکر سے کہا کہ تم رات کے اندھیرے میں حملہ کرو، ہم بھی تمہاری مدد کریں گے، اور یوں کئی بندے جو تھے بنو خزاعہ کے مار دیے۔ بنو خزاعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فریاد لے کے آئے کہ آپ کی دوستی ہمیں بہت مہنگی پڑی ہے، تو آپ ہماری کیا مدد کریں گے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا قریش کی طرف۔ قریش کے سردار اس وقت ابو سفیان تھے، بہت ذہین آدمی، بہت بڑے پولیٹیشین، لیکن پتہ نہیں فتح کا نشہ تھا یا کیا بات تھی کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچی سے کہہ دیا کہ جاؤ محمد کو کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ جلد ہی ابو سفیان کو ہوش آ گئی، احساس ہوا کہ یہ تو میں نے بلنڈر کیا ہے، تو ابو سفیان چل کر مدینے آئے اور منتیں کی ہیں، کسی نے بات ہی نہیں سنی، تو صلح کی تجدید نہیں کی۔ بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے آج کل سعودی عرب میں ہو رہا ہے کہ سعودی حکومت جو ہے اس نے اپنے علماء کو ایک ٹاسک دیا ہوا ہے کہ وہ جمعے کے خطبات میں اپنی گفتگوؤں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جہاں یہودیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے اس کو ہائی لائٹ کریں، لیکن وہاں کیا ہے کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا ٹائملی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا فائدہ تھا، آپ نے معاہدہ کر لیا، اس کے بعد معاہدہ انہوں نے توڑا، آپ نے نہیں توڑا، تو پھر آپ نے اس معاہدے کی وجہ پر ان کو سزا بھی دی۔ اب قریش کے ساتھ ہے صلح حدیبیہ ہو گئی، لیکن ابو سفیان چل کے آئے تجدید کرنے کے لیے، توڑی انہوں نے، آپ نے تجدید نہیں کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر معاملہ جو ہے وہ ٹائملی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان
عبداللہ بن ابی کے گریبان پکڑنے کو بھی آپ نے اگنور کیا، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار تھے، آپ ان کا ہاتھ نہ روکتے یا انہیں اشارہ کر دیتے کہ ذرا ایسی خبر لو تو اس کی ٹکا بوٹی ہو جاتا اس کا، لیکن آپ نے برداشت کیا اور آپ نے اس قبیلے والوں سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے تم مدینے میں اب نہیں رہ سکتے، جنگ کا سامان چھوڑ کر جو کچھ لے جا سکتے ہو ساتھ لے جاؤ، لیکن مدینے میں نہیں ٹھہر سکتے۔ دوسرا قبیلہ جو تھا ان میں سے وہ زرگر تھے، یعنی سونار تھے اور دھات کے برتنوں کا کام کرتے تھے۔ ایک مسلمان خاتون ان کے بازار میں گئی اور اس نے کوئی برتن فروخت کیا اور پھر وہاں سے اٹھ کر ایک سونار کے پاس آئی اور اس سے کوئی زیور بنانے کو کہا۔ اب ماضی قریب تک ہماری عورتیں بھی تہمت باندھتی تھیں، دیہات میں اب بھی آپ کو بہت سی عورتیں معلوم مل جائیں گی کہ جنہوں نے کبھی شلوار نہیں پہنی، تہمت ہی باندھتی ہیں، تو تہمت ہی باندھتے تھے مرد بھی اور عورتیں بھی۔ تو جو یہودی دکاندار تھا سونار، جہاں مسلمان خاتون بیٹھی ہوئی تھی، اس نے شرارتاً اس کے تہمت کو پیچھے کسی جگہ پر باندھ دیا، اٹکا دیا، اور جب وہ اٹھی وہاں سے تو اس کا تہمت کھل گیا اور اس کا سطر ایکسپوز ہو گیا، اور ارد گرد جتنے بھی لوگ تھے ان سب نے کہکا لگا دیا۔ ایک مسلمان اس بازار میں سے گزر رہا تھا، اس کی غیرت جاگی اور اس نے اس یہودی سونار کو قتل کر دیا۔ اب جو یہودی سونار کے جو قبیلے والے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جی ہمیں قصاص لے کے دیں یا خون بہا لے کے دیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ نو وے، یہ آفینس تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہاری طرف سے ہوا ہے، مسلمان نے جو کیا تھا وہ ٹھیک کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بھی محاصرہ کیا۔ دوبارہ عبداللہ ابن ابی آیا کہ یہ بھی ہمارے حلیف ہیں، ان کے ساتھ بھی نرم معاملہ کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی مدینے سے جانے دیا، لیکن جنگی آلات جو ہیں ان کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی۔ سن 4 ہجری میں کوئی بڑا مارکہ پیش نہیں آیا، یعنی 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا تھا اور ابو سفیان کہہ کر گیا تھا کہ اگلے سال لڑائی ہوگی، لیکن بالفعل انہیں جرأت نہیں ہوئی، تیاری کر کے نکلے لیکن راستے ہی سے واپس ہو گئے۔ 4 ہجری میں بڑا معاہدہ نہیں ہوا، لیکن آپ کو سیرت کی کتاب اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ چھوٹے چھوٹے مارکے تو اتنے ہیں کہ آن ایوریج ہر 10-15 دن کے بعد کوئی نہ کوئی مہم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوجی مہم۔ سن 5 ہجری میں قریش نے ایک بڑا مارکہ جو ہے وہ کیا۔ وہ مارکہ یہ تھا کہ قریش اپنے سارے الائز کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے، یعنی پوری انہوں نے تیاری کی، مختلف جو قبائل تھے ان کی طرف وفود بھیجے، بڑے بڑے سردار خود گئے اور انہیں قائل کیا کہ تم محمد، اور ان کے خیال میں جو ایک فتنہ ہی تھا، انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اس کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے تم ہمارا ساتھ دو۔ لہذا 10,000 کا لشکر وہ لے کے آئے قریش، مدینے کی آبادی بھی 10,000 نہیں ہوگی لیکن 10,000 کا لشکر لے کے آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مشورہ کیا صحابہ کرام کے ساتھ۔ ایک طرف سے سجیشن آئی، غالباً سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے تھی، کہ مدینے کے 3 اطراف اونچے پہاڑ اور کھجور کے باغات ہیں۔ کھجور کے باغات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہم عام طور پر کھجور کے جن درختوں سے واقف ہیں وہ سنگل ٹرنک درخت ہوتے ہیں اور کافی اونچا جا کے ہوتا ہے، لیکن کھجور کے درخت صرف وہی نہیں ہوتے، یعنی عام طور پر جو باغات ہیں وہاں پر کھجوروں کے، ان میں ایک جگہ سے کئی تنے جو ہے وہ پھوٹتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں تصاویر بھی ہوں گی اور کئی جگہ دیکھا بھی ہوگا آپ نے کہ ساتھ جڑے ہوئے درخت ہیں اور ایک جڑ سے کئی تنے جو ہے وہ نکل رہے ہیں، ایک اونچا نکل رہا ہے، ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ایک ادھر ساتھ۔ تو اگر ساتھ جڑے ہوئے درخت ہیں تو ان میں سے کوئی گھوڑا نہیں گزر سکتا، لہذا حملہ نہیں ہو سکتا۔ تو 3 اطراف پہاڑوں اور باغات سے گھرے ہوئے تھے، ایک سائیڈ خالی تھی، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھودنے کا پروگرام بنایا۔ خندق کیا مانی؟ یعنی ایک ٹرنچ کھودنا جو اتنی گہری اور چوڑی ہو
کہ اس میں سے بھاگ کر نیچے اتر کر چڑھا نہ جا سکے اور گھوڑا اس کو بھاگتے ہوئے پھلانگ کر پار نہ کر سکے، تو وہ ایسی خندق تھی۔ قریش جب اپنے الائز کے ساتھ مدینہ منورہ کے باہر پہنچے تو دیکھ کر حیران ہو گئے ہیں، یہ تو آگے خندق خود ہی پڑی ہے۔ 1 مہینے کا طویل محاصرہ ہوا، 10,000 کے لشکر نے محاصرہ کیا مدینہ منورہ کا۔ آمنے سامنے دونوں فوجیں کھڑی ہیں، درمیان میں خندق ہے، صرف ایک پہلوان ان کا آیا ہے جس نے خندق کے نیچے اترا ہے وہ، اور اس نے آ کر دعوت دی ہے کہ آؤ میرے مقابلے میں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سے اترے ہیں اور انہوں نے اس کو واصل جہنم کیا ہے۔ باقی اور کوئی کیجولٹی نہیں ہوئی، صرف ایک تیر جو چلایا گیا ادھر سے، اس سے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اوس کے سردار تھے، یعنی خزرج کے سردار ہیں سعد ابن عبادہ اور اوس کے سردار ہیں سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ زخمی ہوئے، اس میں ان کی بڑی رگ جو تھی وہ پھٹ گئی، جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گئے۔ پھر ایک خیمے کے اندر ان کو بٹھا کر رکھا گیا تاکہ وہ آرام کر سکیں، باقی وہ جنگ میں پھر سامنے نہیں کھڑے ہوئے۔ 1 ماہ کے محاصرے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد آئی۔ وہ مدد کیا تھی کہ آپ لوگوں میں سے جن لوگوں نے بھی سردیوں کے دنوں میں مدینہ منورہ کا سفر کیا ہے انہیں یاد ہوگا کہ مدینہ منورہ میں ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں تو گرمی ہوتی ہے ہمیشہ، مدینہ میں ٹھیک ٹھاک ٹھنڈ ہوتی ہے، اور اگر ہوا چل پڑے تو پھر ٹھنڈ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ ونڈ فیکٹر جو ہے وہ چل میں اضافہ کرتا ہے، یہ تو ایک جانی پہچانی حقیقت ہے۔ ہوا یہ کہ رات کو تیز ہوا چلی، اس سے ایک تو اس ٹھنڈ میں اضافہ ہو گیا، اور وہ اتنی تیز تھی کہ اس سے ان کے خیمے اڑ گئے۔ پھر آپ اندازہ لگائیے کہ 10,000 کی فوج ہو تو اس کے لیے روز کھانا کتنا بنتا ہوگا، کتنی دیگیں ہوں گی جو چڑھی ہوئی ہوں گی، اور کتنی آگ جل رہی ہوگی۔ اب تیز ہوا چلی تو اس سے 2 کام اور ہو گئے، ایک تو ٹھنڈ میں اضافہ ہوا، دوسرا تیز ہوا سے ان کے خیمے اڑ گئے۔ اب خیمے اڑے تو ان خیموں نے اڑتے ہوئے وہ ساری دیگیں جو ہیں ان کو الٹا دیا اور خود خیموں کو آگ لگ گئی۔ تو ایسی ایک ایمرجنسی کی کیفیت پیدا ہوئی کہ صبح ہوتے ہوتے سارا کا سارا لشکر جو ہے وہ میدان چھوڑ کے بھاگ چکا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی مدد آئی۔ اچھا، اب جو تیسرا قبیلہ باقی تھا یہودیوں کا، وہ تھا بنو قریظہ۔ پہلے 2 قبیلے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر ذوات کے ساتھ، اور یہ قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ قریش نے ان سے بھی رابطہ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ تم بھی ہماری مدد کرو، ہمیں معلوم ہے کہ تم بھی دشمن ہو، ایک معاہدے میں اگرچہ جکڑے ہوئے ہو، لیکن ہم اتنی بڑی تعداد میں آ رہے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم فتح نہ پائیں، لیکن اگر تم اندر سے ہماری ہیلپ کرو تو دیٹ ول بی گریٹ۔ ایک اور قریش سردار تھے قبیلے کے، ان کا نام تھا مسعود ثقفی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے جنگ سے پہلے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں پہلے سے ایمان لا چکا ہوں، لیکن میں نے ابھی اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا، آپ اجازت دیں تو میں اب بھی اپنے ایمان کو ظاہر نہ کروں اور آپ کے کچھ کام آؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ وہ گیا بنو قریظہ کے سردار کے پاس، اسد نام تھا اس کا، کعب بن اسد یا اس طرح کا نام تھا، تو اس سے جا کر کہا کہ دیکھو قریش تم سے رابطے کر رہے ہیں جنگ کے لیے، سوچ سمجھ کے آنا جنگ میں، اس لیے کہ باقی سب قبائل تو باہر سے آئیں گے اور فتح ہو گئی تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، لیکن اگر شکست ہو گئی ان قبائل کو وہ تو گھروں کو چلے جائیں گے، تم نے یہیں رہنا ہے، سوچ سمجھ کے آنا اس جنگ میں۔ انہوں نے کہا ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے، پھر میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا کہ جی اگر اس میں تم نے اس جنگ میں آنا ہو تو ان سے کوئی یرغمال لے لینا بندے ان کے قریش کے، تاکہ وہ تمہیں چھوڑ کر بھاگ نہ سکے۔ اور پھر قریش کے پاس گئے مسعود ثقفی اور ان سے کہا کہ بھائی بہت خوب تیاری کی ہے تم نے، تو بنو قریظہ سے بھی رابطہ کر لینا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں کر رہے ہیں رابطہ،
اور یقین احتیاط سے کرنا معاملہ کہ بنو قریظہ کے اندر کہیں تم پھنس نہ جانا، اپنے کو بندے نہ ان کو دے دینا یرغمال، اس لیے کہ بہرحال شکست اور فتح دونوں کا امکان ہوتا ہے، ورنہ تم پھنس جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ اب جب فائنل رابطہ کیا بنو قریظہ سے قریش نے، تو بنو قریظہ نے بندوں کا تقاضا کیا کہ ہمیں کو بندے یرغمال دو کہ تم ہمیں تنہا چھوڑ کر بھاگ نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہم نے کرنا۔ تو پوری لڑائی میں تو بنو قریظہ شامل نہ ہوئے، لیکن بہرحال اٹ ڈڈ ساؤنڈ گڈ ٹو دیم کہ ہم بھی پیچھے سے کوئی چرا گھونپے مسلمانوں کو تو ہمارا بھی حصہ جو ہے اس میں ہو جائے یا ہم بھی فتح پائیں۔ چلے گئے سارے عرب کے قبائل، جو 10,000 کا لشکر تھا وہ صبح سویرے تک صاف تھا، گویا جنگ ختم ہو گئی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کی تیاری میں تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے ہتھیار اتار دیے؟ اللہ نے تو بھی ہتھیار نہیں اتارے۔ بنو قریظہ پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ نکلو اور بنو قریظہ کی بستی کا محاصرہ کرو، اور جلدی کرو، عصر وہیں جا کے پڑھو۔ وقت کم تھا، ظاہر ہے ان کے پاس گاڑیاں تو نہیں تھی، پیدل ہی جانا تھا۔ تو راستے میں عصر کا وقت ہو گیا اور عصر قضا ہونے کو آ گئی۔ صحابہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ کچھ جو حنفی مائنڈڈ تھے انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ تھا کہ تم جلدی کرو اور مغرب سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہاں پہنچ جاؤ، چونکہ ہم لیٹ ہو گئے ہیں لہذا ہم نماز پڑھ لیں۔ لیکن جو اہل حدیث مائنڈڈ تھے، یہ فرقے تو نہیں تھے اس وقت، میں مائنڈڈ کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ جی ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا تھا ویسے ہی کریں گے، نماز قضا کر لیں گے، پڑھیں گے وہیں جا کے۔ کچھ نے پڑھ لی، کچھ نے نہیں پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ سامنے پیش ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ پیش ہوا تو آپ نے دونوں کو اپروو کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دونوں اپروچز جو ہیں وہ صحیح ہیں۔ ایک اہل حدیث اپروچ ہے کہ الفاظ جیسے ہیں ویسے عمل کیا جائے، اور دوسری اپروچ کیا ہے کہ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کا مطلب کیا تھا، اس کی انٹرپریٹیشن کی جائے اور پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ بنو قریظہ کی بستی میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہ قلعہ بند ہو گئے، ان کا مضبوط قلعے تھے، ان کے پاس بہت سا راشن اندر رکھا ہوا تھا، یعنی جنگ کے لیے وہ تیار تھے ہر اعتبار سے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کیا، کوئی محاصرہ کافی طویل ہوا۔ ان کا جو سردار تھا اسد، اس نے اپنے قبیلے والوں کو خطاب کیا، انہوں نے کہا دیکھو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، ہم نے صرف اپنے حسد کی وجہ سے، شریکے کی وجہ سے ان کو نہیں مانا، لیکن ہمیں معلوم ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ آئیڈیل یہ ہے ہمارے لیے راستہ کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں، ہماری جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ محفوظ ہو جائے گا، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم یہ کام نہیں کرو گے۔ کہ ہاں نہیں، یہ نہیں کرنا۔ دوسرا کیا ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو، عورتوں اور بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں اور پھر آ جائیں میدان میں۔ جیسے طارق ابن زیاد نے کشتیاں جلائی تھی نا کہ تاکہ واپس جانے کا راستہ نہ ہو، تو تمہاری اور کوئی دلچسپی جو پیچھے سے بچوں کی ہے یہ ختم ہو جائے تاکہ تم جان مار کے لڑو، اور یہ بھی میرا خیال ہے تم نہیں کرو گے۔ انہوں نے کہا یہاں نہیں، یہ نہیں کرنا۔ پھر تیسرا آپشن یہ ہے، the only one، کہ ہم سرنڈر کریں اللہ کے رسول کے سامنے، محمد کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جو ہوئی وہ ہمارے لیے فیصلہ کریں۔ تیسرے آپشن کو لوگوں نے اختیار کیا کہ جی یہ تیسرا آپشن ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس میں زندگی بچ جانے کا ہوتا ہے نا امکان۔ تو تیسرے آپشن کو اختیار کیا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اب فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا۔ تو پہلے جو دو قبیلے تھے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، وہ قبیلہ خزرج کے حلیف تھے، اسی لیے عبداللہ بن ابی جو خزرجی سردار تھا وہ آیا تھا۔ اب بنو اوس آ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی دوسرا قبیلہ اوس اور خزرج ہے نا، مدینے کے سنت آف دا سوائل۔ اب بنو اوس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول آپ نے ہمارے بھائیوں بنو خزرج کے حلیفوں کے ساتھ اچھا معاملہ کیا تھا، نرم معاملہ کیا تھا، یہ ہمارے حلیف ہیں،
آپ ان کے ساتھ بھی نرم معاملہ کریں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس قبیلے یہودی قبیلے بنو قریظہ سے، ان کے سردار سے، کیا میں تمہارا معاملہ اوس کے حوالے نہ کر دوں؟ جو اوس تمہارے بارے میں فیصلہ کر دیں، یعنی آپ نے زیادہ نرمی کا مظاہرہ کیا کہ تمہارے حق میں جو فیصلہ کر دیں اوس وہی فیصلہ میں ایگزیکیوٹ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا جی بالکل قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ اب اوس کے سردار تھے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ انہیں ایک تیر لگا تھا، ان کی ایک بڑی رگ جو تھی وہ یہاں سے پھٹ گئی تھی، لہذا انہیں گدھے پر سوار کر کے بنو قریظہ کی بستی لایا گیا، اور انہوں نے سارا کیس سنا اور انہوں نے فیصلہ دیا کہ ان میں جنگ کے قابل جتنے بھی مرد ہیں ان کی گردن اڑا دی جائے، اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو غلام بنا لیا جائے۔ لہذا اسی پر عمل ہوا۔ یعنی آج بھی اگر آپ جوئش ویب سائٹ کھولیں گے وہاں پر آپ کو ریڈ مارک ملے گا، مسیکر آف مدینہ، حالانکہ وہ فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نہیں تھا، انہی کے چوائس پر اوس کے ذمے، اوس کو چوائس دیا گیا تھا، اوس کو اختیار دیا گیا تھا فیصلے کا، ایگزیکیوشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ تو 6 اور 700 کے درمیان، 600 اور 700 کے درمیان تعداد تھی جنگ کے قابل مردوں کی جن کو وہاں پر گردن اڑا دی گئی، ان کو ذبح کر دیا گیا۔ تو یہ سخت ترین عمل تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ہوا۔ میں نے عرض کیا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب فیصلے ٹائملی تھے۔ آپ نے نرمی بھی دکھائی ہے جب نرمی کی ضرورت تھی، اور جہاں آپ نے محسوس کیا کہ اب سختی کی ضرورت ہے تو آپ نے سختی بھی دکھائی ہے، اور انتہا درجے کی دکھائی ہے۔ آپ نے پھر وہاں کوئی نرمی بھی نہیں دکھائی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت تھوڑے عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیابی دی ہے۔ یعنی ہجرت کے 7.5 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ یہ کچھ یعنی کان نہیں مانتے انسان کے کہ ایک شخص جو وہاں سے نکال دیا گیا ہو اور وہ 7.5 سال کے بعد واپس آئے مکہ مکرمہ فاتح کی حیثیت سے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی بلا شبہ، لیکن اس میں جو زمین پر جو ایکشنز ہو رہے تھے، ساری موومنٹ، ادھر جانا، یہ ایک سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، چوتھا سٹیپ، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کر رہے تھے اللہ کی تائید و نصرت سے، لیکن بہرحال وہ مکہ فتح ہوا۔ اچھا، اس کے بعد سن 6 ہجری، یہ بڑا اہم سال ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ عمرہ مکہ مکرمہ میں ہوتا ہے، خانہ کعبہ میں ہوتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ سچے نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، لیکن ہم سب لوگوں نے زندگی میں کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ ایک سچا خواب ضرور دیکھا ہوتا ہے کہ آپ نے خواب ایک دیکھا تھا اور آنکھ کھل گئی، کبھی 6 ماہ کے بعد، کبھی 10 سال کے بعد، کبھی 5 سال کے بعد، بالکل وہی سین جس کا پریویو آپ نے دیکھا تھا آپ دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اچھا یہی خواب ہوتا۔ اس وقت سمجھ نہیں آیا تھا لیکن بعد میں سمجھ میں آ گیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، اور خواب میں پیچھے کیلنڈر نہیں ہوتا کہ یہ کس سال واقعہ پیش آئے گا۔ آپ کسی بینک کی برانچ میں جائیں نا تو آپ چیک لکھنے لگے ہیں یا کوئی واچر بھرنے لگے ہیں، اب یوں کر کے نظر گھمائیں تو آپ کو کسی جگہ پر نمایاں تاریخ لکھی نظر آ جاتی ہے، لیکن خواب میں پیچھے تاریخ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹرپریٹ کیا کہ ابھی جانا ہے، اور یہ انٹرپریٹیشن بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی، which was a wrong interpretation، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ آپ جائیں، لہذا آپ جذباتی ہوئے اور آپ نے فیصلہ فرمایا، اعلان کر دیا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ آئیں۔ جنگی ساز و سامان نہیں لیا، ایک تلوار تو یعنی اس وقت ہر شخص کے پاس جو ہے ایسی ہوتی تھی، جیسے ہمارے یہ کے پی کے لوگ جو ہیں وہ ہر شخص جو ہے اس کے پاس یعنی کوئی کلاشن کوف نہ ہو تو کم سے کم پسٹل تو ضرور ہوتا ہے، تو یہی ان کا معاملہ تھا عربوں کا۔ وہاں چلے گئے، اب ایسے ہی تو نہیں داخل ہو سکتے تھے دشمنوں کے گھر میں، تو حدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، اور وہاں سے آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ جاؤ ذرا تم قریش سے بات کر کے آؤ کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لڑائی کا کوئی پروگرام نہیں ہے، ہمیں اجازت دو۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ عثمان کاروباری آدمی ہے، نیگوسیشن کا ماسٹر ہے، کاروباری آدمی جو ہے وہ دھیما مزاج ہوتا ہے اس کا، اور وہ نیگوشیٹ کرتا ہے، تو کیا انہوں نے نیگوشیٹ وہاں جا کے۔ قریش نے استادی لگائی اپنی طرف سے۔ وہ استادی کیا تھی کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انڈیولی انگیج کیا، ہنے گل کرنے ہیں، شام فلانا آ جاوے، فلانا 3 دن لگا دیے، اور ادھر خبر نکال دی باہر
کہ عثمان شہید کر دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس افواہ کو صحیح سمجھا، تحقیق نہیں کی آپ نے، آپ کا عام معمول نہیں تھا، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس افواہ کو سچ سمجھا اور صحابہ کی طرف ہاتھ بڑھا دیا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو موت کی، تم مر جاؤ گے، میرے ایلچی عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر نہیں جاؤ گے۔ تو 1400 صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، 1400 صحابہ نے۔ اب جب قریش نے یہ دیکھا کہ یہ تو مرنے مارنے پہ تیار ہو گئے ہیں، اب قریش آئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنے کے لیے۔ ان کا جو سب سے ماہر آدمی تھا نیگوسیشن کا، سہیل بن عمر، وہ آیا ہے نیگوسیشن کے لیے، اور باتیں ہوئیں، طے ہوئیں، ساری شرطیں مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کو دبانے والی۔ اس دفعہ آپ عمرہ نہیں کریں گے، اگلے سال آئیں گے۔ یہ کوئی کم بات تھی؟ پھر اگر کوئی مکے کا آدمی اسلام قبول کر کے تمہارے پاس جائے گا تو تم واپس کرو گے، اور اگر تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ہر شرط جو تھی خلاف۔ لیکن بہرحال جب بھی آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو معاہدے کے سادہ لفظوں میں معاہدہ کیا ہوتا ہے؟ گیو اینڈ ٹیک۔ تو نو میٹر ہاؤ مچ یو ٹیک، یو ہیو ٹو گیو سم تھنگ۔ ایک چیز بہرحال انہیں دینی پڑی، وہ کیا تھی کہ عرب کا کوئی بھی قبیلہ آزاد ہوگا، چاہے تو مسلمانوں سے دوستی کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی کر لے، چاہے تو قریش سے دوستی کر لے۔ اس کا نتیجہ پھر وہ نکلا ہے، صلح حدیبیہ انہوں نے توڑی اور بنو خزاعہ پر حملہ کیا، رات کے اندھیرے میں حملہ کرایا، خود بھی مدد کی اور بنو خزاعہ کے بندے مار دیے، اور سن 7 ہجری میں عمرہ قضا ادا کیا گیا اس معاہدے کے مطابق۔ اور اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا کہ انہوں نے بنو خزاعہ پر حملہ کرایا بنو بکر سے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھوایا کہ تم نے معاہدہ توڑ دیا ہے یا خون بہا دو گے؟ تو ابو سفیان نے کہہ دیا جاؤ کہہ دو محمد کو ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے۔ اور پھر جلدی جب پتہ چلا تو منتیں کرنے کے لیے آئے ہیں ابو سفیان، کسی نے بات نہیں سنی۔ اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ مکے کی طرف جانے کی تیاری کرو، مسلح ہم جائیں گے مکہ مکرمہ کی طرف، لیکن آپ نے اس فیصلے کو سیکرٹ رکھنے کا حکم دیا۔ اور سن 8 ہجری رمضان میں بالآخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے۔ صرف یعنی جو مختلف انٹرنسز تھیں ان پر مختلف دستے بنائے گئے تھے، صرف ایک جس دستے کی قیادت کر رہے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں صرف تھوڑی سی جھڑپ ہوئی ہے اور ایک آدھ کیجویلٹی ہوئی ہے وہاں پر، باقی بلڈ ریسٹ ریولیوشن ہے، یہ کوئی خون نہیں بہا گیا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہو گئے۔ سب قریش آپ کے سامنے کھڑے ہیں، اس کو بھی معافی، اس کو بھی معافی، اس کو بھی معافی، اس کو بھی معافی، کھڑے ہیں جی تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو مجھ سے؟ انہوں نے کہا جی آپ بڑے شریف آدمی ہیں، شریف آدمی کے بیٹے ہیں، شریف آدمی کے پوتے ہیں، ہمیں آپ سے خیر کی توقع ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں تم سے وہی کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تخریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی چارج نہیں ہے، انتم الطلقاء، تم آزاد ہو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یوں مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس سال جو حج آ رہا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج میں نہ صرف یہ کہ خود شرکت نہیں فرمائی بلکہ اس کے انتظام کو بھی نہیں چھیڑا۔ یعنی رمضان میں فتح مکہ ہوئی ہے اور اس کے 2 ماہ کے بعد حج تھا، تو قریش نے جو انتظام کیا ہوا تھا اسی کو انٹیکٹ رکھا، لیکن مسلمانوں نے اور قریش نے، کفار نے اکٹھے حج کیا۔ اگلے سال آپ نے حضرت ابوبکر کو امیر بنا کر حج کا ڈیلیگیشن بھیجا، لیکن قریش نے، کفار نے، مشرکین نے اور مسلمانوں نے اکٹھے حج کیا۔ جو اب سن 10 ہجری کا جو حج ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود حج کی قیادت کر رہے ہیں، آپ بھی حج کے امیر ہیں۔ یہ وہ موقع ہے کہ جب آپ نے وہ خطبہ، تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا ہے، خطبہ حجۃ الوداع، اور بھی بہت سے خطبے ہیں، مینا میں بھی آپ نے خطبے ارشاد فرمائے ہیں، یعنی نصیحتیں کرتے جا رہے تھے آپ لوگ۔ اور پھر یعنی ذوالحج کے بعد آپ واپس مدینہ تشریف لائے ہیں حج کرنے کے بعد، اور اس کے 3 ماہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے۔ یعنی نبوت کے 11ویں، ہجرت کے 11ویں سال، 11 ہجری اور ربیع الاول کی 12 تاریخ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال ہوا۔
اور وہ سورج جو طلوع ہوا تھا مدینہ منورہ میں، اس میں جو پرسن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، لیکن قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے دوام بخش دیا۔ اور آخری حج کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تعلیمات کا خلاصہ پیش کیا اور ان سے ایک سوال کیا لوگوں سے کہ تم نے کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا ہے؟ صحابہ نے کہا یس انا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے حق تبلیغ ادا کر دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، حق خیر خواہی ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا، اللہم اشہد، اللہ تو بھی گواہ ہے کہ یہ مان رہے ہیں کہ میں نے تیرا پیغام ان تک پہنچا دیا، اللہم اشہد اللہم اشہد۔ اور پھر فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، جو یہاں موجود ہیں وہ یہ پیغام ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہے۔ آج میں اور آپ کیسے مسلمان ہیں؟ صحابہ نے وہ پیغام تابعین تک پہنچایا، پھر انہوں نے تبع تابعین تک پہنچایا، اور رفتہ رفتہ یہ پیغام ہم تک پہنچا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں، لیکن اب ہمیں دیکھنا ہے کیا ہم بھی اپنا فرض ادا کر رہے ہیں؟ ہمارا تو اب حال یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرا دیا ہے اور وہ سیکولر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں تک اس سے بے فکر ہو گئے ہیں۔ یہ جائے کہ ہم پوری نوع انسانی کی طرف پورے گلوب پر ہم اللہ کے دین کا پیغام پہنچاتے، ہم مجرم ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اس ذمہ داری کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ۔ يا حامل القرآن